السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، یہ اس طرح سے رومنائز کیا گیا ہے قرآن ہے، اگر کوئی شخص کو بحالت مجبوری اگر عربی پڑھنا نہیں آتا اور وہ کچھ دن کے لیے یہ اگر پڑھے، یعنی کہ یہ انگلش میں جو لکھا ہوا ہے کیا اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کفر ہے یا پھر گناہ کا مرتکب ہوگا، یا پھر تھوڑا اس کے بارے میں وضاحت کرے، کوئی بڑے عالم ہیں ان سے پوچھ کر پلیز، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں خاص طور پر جن لوگوں کو عربی نہیں آتی، اور وہ لوگ بھی جو کہ غیر مسلم ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، عربی سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، ایسی صورت میں وہ قرآن کریم کو، ہمارے یہاں کچھ آرگنائزیشنز یا پبلشنگ ہاؤس ایسے ہیں جو کہ عربی کے الفاظ کو اسی طریقے سے ہندی میں، انگلش میں، اردو میں یا پھر فرینچ زبان میں لکھ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک آدمی کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو جیسے یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین ایک طرف لکھا گیا ہے، پھر بیچ میں اس کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے پروناؤنسیشن عربک کی ہے اسی طریقے سے پروناؤنسیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلش میں، رومن انگلش میں لکھی گئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، قرآن کریم ایک الگ چیز ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے عربی میں نازل فرمایا ہے، اور یہ عربی زبان میں جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ان حروف کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ ترجمہ ہوا، وہ معانی ہوئی، وہ تفسیر ہوئی، وہ قرآن نہیں ہوئے۔ تو قرآن اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی اور آپ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی سیکھیے، تاکہ آپ کے رب کے جو احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور اطمینان کو آپ لذت بھی محسوس کریں گے جب آپ عربی زبان میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو لذت بھی محسوس ہوگی۔ لیکن ایک آدمی بحالت مجبوری وہ عربی نہیں آتی ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو شیخ عبدالعزیز الفوزان سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ فرینچ زبان میں ترجمہ یا معانی کے علاوہ رومن الفابیٹک جس طریقے سے بھائی نے بھیجا ہے اسی طرح کا سوال ہے۔ الفرنسية والجهة الأخرى نفس الكتابة أو القراءة العربية لكنها بالفرانسیہ، کہتے ہیں کہ عربی میں جیسے لکھا ہوا ہے بعین ہی ویسے ہی فرینچ میں بھی لکھا ہوا ہے، جیسے آپ نے بھیجا ہے نا وہ عربک میں لکھا ہوا ہے لیکن رومن انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ شیخ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کریم کی محبت اور حرص اور علم سے مالا مال فرما دے، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک آدمی کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، وفی تلاوتی، اس کا پڑھنا کچھ مشقت اور دشواری محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹرائی کر رہا ہے۔ یہاں قرآن کریم کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اگر آپ اجر کے لیے پڑھ رہے ہیں اور فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے باللغة العربیہ الفصحی، جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اگر انگلش میں لکھ دیتے ہیں، رومن انگلش میں یا فرینچ میں لکھ دیتے ہیں تو شیخ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی کہا کہ آپ کو اگر وہ عربی نہیں آتی ہے تب آپ اس طرح کے الفاظ کو ادا کریں، لیکن کما حق کہوں، کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کیونکہ عربی جاننے والے بھی عربی کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ بلکہ ایک سوال میرے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ولا ضالین کہا جاتا ہے جبکہ عرب میں ولا ضالین کہا جاتا ہے، اور ضاد اور زاد میں فرق زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ضاد
بولا جاتا ہے ضالین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی سائے میں ہوں، اور ضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہوں۔ تو یہاں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تو اس لیے لفظ کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ اور بلکہ شیخ عبداللہ بسور کی میں ایک گفتگو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عربی زبان ہے یہ لغت الضاد اس کو بولا جاتا ہے، کہ ضاد کے پروناؤنسیشن نکالنا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں حرم میں جا کر اپنے لیے جب قرآن کریم میں پڑھتا تھا تو حرم میں جا کر اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے یہ ضاد نکالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو الفاظ بہت اہم ہیں اور ان کی ادائیگی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يمکن خلل تو ہوگا، اگر عربی زبان کے علاوہ کہ آپ کسی رومن زبان میں لکھیں گے تو کہیں نہ خلل کہیں نہ کہیں رہے گا۔ نطق الحروف يختلف من اللغة العربية، بالکل نطق الحروف، حرف کی ادائیگی عرب اور غیر عرب کی بالکل مختلف رہا کرتی ہے۔ اللغات الأخرى، لكن يعني استفادة من هذا المصحف، لیکن اس مصحف سے فائدہ حاصل کرنا، اس کی فضیلت کو جاننا اور احکامات کو سمجھنا یہ ہم پر واجب ہے۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اس لیے اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ علم کا جاننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی زبان میں، جب تک کہ آپ کو عربی نہیں آتی، کسی بھی زبان میں آپ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اس کے ترجمے کو بھی آپ رومن میں پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی ادائیگی کے لیے بھی جب تک کہ آپ کو عربی نہیں آتی، بہتر یہی ہے کہ عربی سیکھیں۔ لیکن عربی جب تک نہیں آتی تو آپ وہ ذکر و اذکار رومن الفاظ میں آپ اس کو سیکھ لیں، اور کوشش یہ کریں کہ وہ جو الفاظ آپ بہت ساری ویب سائٹس ہیں، احادیث اور ذکر و اذکار بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پروننسیشن کیسی ہے، کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا، کس طریقے سے اس کے مخارج کیا ہیں، بہت سی ویب سائٹس ہیں۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ قرآن سے جڑیں، عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور عربی کے ساتھ ساتھ اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے تو پھر رومن میں ہی پڑھ لیں جب تک کہ آپ کو عربی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین قرآن کا حق ادا کرنے والا مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اہل القرآن میں سے شمار فرما لے، اہل الحدیث میں سے شمار فرما لے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قوم قرآن کریم سے عروج پاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عروج پانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو آپ اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز سپورٹ کیجئے۔ ہمارے وہ سپورٹرز جو گزشتہ چینل کو سپورٹ کیا کرتے تھے نہ جانے کہاں گئے، ابھی تک ہمیں سپورٹرز، ہم ممبران کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ اس چینل کے صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔